السلام علیکم، آداب دوستو، استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اردو کے مشہور صحافی سمیع اللہ خان صاحب کا مضمون پڑھ کر یہ بات مجھ پر آشکارا ہوئی کہ عام آدمی پارٹی کے چیف اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ایجنڈے پر مشتمل ایک مطالبہ پیش کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستانی کرنسی پر گاندھی جی کے علاوہ لکشمی جی اور گنیش جی کی تصویر بھی چھاپی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ہندو قوم صبح سویرے اٹھ کر لکشمی جی اور گنیش جی کی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر پوجا کرتے ہیں اور پھر اپنے کام کی شروعات کرتے ہیں، اور چونکہ ہندوستان کی کرنسی اور ہندوستان کی معیشت کی حالات بگڑ گئی ہے، بدتر ہو گئی ہے، اس کو سدھارنے کے لیے ہمیں ان کی آشیرواد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ان کی تصویر ہندوستانی کرنسی اور نوٹوں پر چھاپی جانی چاہیے۔ یہ عجیب خام و خیال ہے، یقیناً یہ قابل مذمت اور گھور نندا کی بات ہے۔ کیا اروند کیجریوال صاحب کو یہ پتا نہیں کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں مختلف مذاہب اور مختلف زبان کے لوگ رہتے ہیں؟ یہاں ایک باغ میں کئی قسم کے پھول ملتے ہیں، اور یہی ہندوستان کی خوبصورتی ہے اور ایک جمہوری ملک کی خوبصورتی ہے۔ یہاں ہر مذہب کے کچھ نہ کچھ الگ الگ عقیدے ہیں، اور اگر ہر ایک اپنے عقیدے کے ایجنڈے کے مطابق اگر ایسا دعویٰ کرے اور اس کو نیم لاگو کرے اور اس کرنسی پر بات کرے جو کرنسی پورے مذاہب میں چلنے والی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ ایسا انہیں نہیں کہنا چاہیے۔ اسی لیے اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک طرح سے ہندوتوا جو ایجنڈا جو RSS اور سنگھ پریوار چلائے ہوئے ہیں، یہ RSS سنگھ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی چل رہی تھی، منصوبے چل رہے تھے، تو اس وقت یہ معافی نامہ پیش کر رہے تھے۔ ہمارے اکابر نے قریب کے پڑوس کے ملکوں میں لوگوں کو بھیجا، وہاں کی حکومت کو بار آور کرانے میں پیغام دیا کرتے تھے، جیسا کہ عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا گیا تھا کہ افغانستان کی حکومت کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ ہندوستان پر جو قبضہ ہوا ہے یہ ظالمانہ ہے اور یہ غیر منصفانہ ہے، اسی وجہ سے ہم ہندوستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ اس طرح کر کے اپنے پڑوس ملکوں کو ایک کرنے کی، اتحاد کرنے کی کوشش کی، اور ایسے وقت میں کچھ یہی سنگھ پریوار کے لوگ تھے جو دیش کے ساتھ غداری کر رہے تھے اور معافی نامہ پیش کر رہے تھے۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اتنی قربانی کے بعد جب ملک آزاد ہوا اور اتنی خوبصورت ہمارے سنویدھان کو لاگو کیا گیا، اس پر غور و خوض کیا گیا، بار بار بحث و مباحثہ کیا گیا، اب اس کے بعد یہ خوبصورتی رہی اور ہمارے ملک میں امن و شانتی رہی، تو اس امن و شانتی کو توڑنے کے لیے مٹھی بھر لوگ آگے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، مولانا ارشد مدنی صاحب کا کہنا بھی یہی تھا کہ اگر ملک میں شانتی چاہتے ہو تو پیار و محبت کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اگر ایک دوسرے کو بانٹنے کی اور یہ کرنے کی کوشش کرو گے، نہ تو تم سکون سے رہو گے، نہ ہم سکون سے رہ پائیں گے۔ اسی لیے اس ملک کو بچانے کی ضرورت ہے، اس طرح کے ایجنڈوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس خبر، یہ جو کہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے؟ محترم ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے کمنٹ باکس میں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔